السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، جو کلپ میں بنانے جا رہا ہوں اس کا سوال ہے، حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنا کیسا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دوستوں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ حالت حیض میں ہم بستری کرنا کیسا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس سے بچ بھی نہیں پاتے، اور بالخصوص ہمارے نوجوان شادی کی پہلی رات غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو آئیے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ تو جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس سے جماع کرنا سخت گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ، ناجائز و سخت، حرام 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 ہے۔ اس بات کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ جب کبھی صحبت کا ارادہ ہو، ہم بستری کا ارادہ ہو، تو پہلے عورت سے پوچھ لے، اور عورت پر لازم ہے کہ اگر وہ حائضہ ہو تو مرد کو اس بات سے آگاہ کر دے اور مباشرت سے باز رکھے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں ہے کہ اگر عورت شوہر کو نہ بتائے بلکہ چھپائے رکھے اور شوہر اس سے ہم بستری کر لے، مباشرت کر لے، تو عورت سخت گنہگار ہوگی۔ تو شوہر پر لازم ہے کہ بیوی سے پوچھ لے، اور عورت پر لازم ہے کہ شوہر کو صاف صاف بتا دے، ورنہ حرام کام ہوگا اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے اور نقصانات بھی ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں کئی راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں خون میں پیشاب کر رہا ہوں، آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سنی تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ تو اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کرتا ہے، اسی لیے تجھے یہ خواب آ رہا ہے، لہٰذا تو اس سے پرہیز کر، کیونکہ یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ اب آپ کو جاننا چاہیے کہ نقصانات کیا ہیں۔ احیاء العلوم میں ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیموں نے لکھا ہے حالت حیض میں مباشرت کرنے سے مرد و عورت کو کوڑھ کی بیماری ہو جاتی ہے، اور کچھ حکماء کا کہنا ہے کہ اگر اس میں حمل ٹھہر گیا، یعنی بیوی کے پیٹ میں بچہ رک گیا، پیدا ہونے والی اولاد آدھی ادھوری یا پھر کوڑھی پیدا ہوتی ہے، اور حالت حیض میں صحبت کرنے سے عورت کو سخت نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ عورت کی شرمگاہ سے لگاتار گندہ خون خارج ہوتا ہے، نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقام انتہائی نرم و نازک ہو جاتا ہے، اور اگر اب ایسی حالت میں جماع کیا گیا تو اس مقام میں رگڑ کی وجہ سے زخم بن جاتا ہے، اور پھر مزید یہ کہ زخم میں گرمی کی وجہ سے پیپ بھر جاتا ہے، اور بعد میں مختلف بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ساری زندگی دوا کرتے گزرتی ہے۔ اور اطباء کے مطابق اس حالت میں ہم بستری کرنے سے عورت کے بچہ دانی میں جلن اور سوجن اور سوزاک اور آتشک وغیرہ جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حالت حیض میں جنسی اختلاط صحبت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ تو ہمارے ان بھائیوں کو چاہیے جو جہالت کی وجہ سے اپنی بیویوں سے حالت حیض میں ہم بستری کر لیتے ہیں، صحبت کر لیتے ہیں، یا ہمارے وہ نوجوان جو اپنی بیوی سے پہلی رات ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اطمینان نہیں رکھ پاتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام بری باتوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ گناہوں سے بھی بچیں اور اپنی بیویوں کو بڑی بیماریوں سے بھی بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔